یہ ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ اگر کسی کی بیوی نافرمان اور بد اخلاق ہو تو شرعاً اس کا کیا حکم ہے؟ کیا ایسی بیوی کو طلاق دینا زیادہ بہتر ہے یا اس کی ایذا رسانی پر صبر کرنا اور اس کے ساتھ نباہ اور گزر بسر زیادہ بہتر ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بد اخلاق یا زبان دراز بیوی کی ایذا کو برداشت کرنا زیادہ افضل ہے اور باعث اجر و ثواب ہے، اور طلاق دینا بہتر نہیں ہے، اگرچہ شرعاً طلاق دینے کی بھی گنجائش ہے، اور اس کی تائید میں احادیث بھی بہت ہیں، سلف صالحین کے واقعات اور قصے بھی بہت ہیں۔ صحیح مسلم شریف کی ایک حدیث ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یفرق مومن مومنۃ ان کرہ منہا خلق رضی منہا آخر، کہ ایک مومن کسی مومن عورت اور اس کی بیوی سے نفرت نہیں کرے، یہ نہیں مناسب نہیں ہے کہ اس سے نفرت کرے، ان کرہ منہا خلق رضی منہا آخر، کیونکہ انسان اس کے اندر کچھ باتیں اچھی بھی ہوتی ہے، کچھ بری بھی ہوتی ہے، تو اسی طریقے سے اس کی بیوی کے اندر اگر کوئی ایسی صفت موجود ہے جو اس کو ناپسند ہو تو دوسری بہت ساری ایسی باتیں ہوگی جو اس کو پسند آئے گی، اسی کی وجہ سے اس کو برداشت کرے اور اس کے ساتھ نباہ کرے۔ تو اس قسم کے روایات اور حدیثیں تو بہت ہیں، لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہاں یہ اشکال ہے کہ مستدرک حاکم میں ایک حدیث ہے جو صحیح حدیث ہے، اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاثۃ یدعون اللہ فلا یستجاب لہم، کہ تین قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے، اور اس میں ایک وہ شخص ہے، رجل کانت لہ امرأۃ سیئۃ الخلق فلم یطلقھا، وہ شخص جس کی بیوی بد اخلاق ہو اور وہ اس بیوی کو وہ طلاق نہ دے، تو گویا بد اخلاق بیوی کو طلاق دینا ضروری ہوا کہ اگر طلاق نہ دے تو اس کی دعا قبول نہیں ہوگی، بہت سخت وعید ہے۔ اب کسی نہ کسی درجے میں عورتوں کے اندر بد اخلاقی، زبان درازی تو ہوتی ہے، تو مطلب یہ سب کو طلاق دینا ضروری ہے، اور یہ حدیث بظاہر جو ہے ان تمام احادیث جس کے اندر جو ہے بد اخلاق بیوی کے برداشت کرنے کے فضائل موجود ہے اس کے خلاف ہے، سلف صالحین کے جو عمل اور ان کے واقعات ہے اس کے خلاف ہے۔ اس کا جواب کیا ہے؟ علامہ مناوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اس مستدرک حاکم کی جو حدیث ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے، بلکہ یہ اس شخص کی دعا قبول نہ ہونے سے مراد وہ بد دعا ہے جو اس عورت کے حق میں یہ بد دعا کرے۔ جب عورت جو ہے بد اخلاقی اور نافرمانی کرے اور خاوند کو اس پر غصہ آئے اور اس عورت کے لیے بد دعا کرے تو یہ بد دعا قبول نہیں ہوگی، لِأَنَّهُ الْمُعَذِّبُ نَفْسَهُ بِمُعَاشَرَتِهَا وَهُوَ فِي سَاعَةٍ مِّن فِرَاقِهَا، کیونکہ اس نے یہ جو برداشت کا راستہ ہے خود اپنی مرضی اور خوشی سے جو ہے اپنے لیے چن لیا، اور اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے یہ راستہ اس نے اپنے لیے اختیار کیا ہے، حالانکہ شریعت نے تو اس کو گنجائش دی تھی کہ اس کو طلاق بھی دے سکتا تھا۔ اب جب خوشی سے اس نے جو ہے اس کے بد اخلاقی اور زبان درازی کو اپنے لیے جو ہے وہ برداشت کرنے کا راستہ جو ہے اختیار کیا، تو چاہیے کہ اب اس کے لیے بد دعا نہ کرے، بد دعا اب نہیں کرنی چاہیے۔ اگر یہ اب اس بیوی کے لیے بد دعا کرے گا تو یہ بد دعا قبول نہیں ہوگی، باقی اس کے علاوہ جو اس کی دعائیں ہیں اس کے قبول نہ ہونے کی بات نہیں ہے اس حدیث میں۔ اور دوسرا جواب جو میرے ذہن میں آیا وہ یہ ہے کہ اس حدیث میں جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کی بیوی بد اخلاق ہو اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے، یہاں پر اس حدیث میں بد اخلاقی سے مراد وہ بد اخلاقی ہے جو کردار کے اعتبار سے ہو۔ اگر عورت بدکار ہے تو چونکہ جو ہے اور اپنے بدکاری کے اوپر جو ہے وہ اصرار کرتی ہے، اس سے منع نہیں ہوتی ہے، تو پھر تو اس کو طلاق دینا واجب ہو جاتا ہے۔ اگر خاوند جو ہے اس کو طلاق نہ دے اور اس پر پھر بھی چشم پوشی کرے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ رہے تو وہ تو پھر اس گناہ کے اندر اس کا شریک قرار دیا جائے گا، اور اس کو دیوس کہا جاتا ہے، جس کے بارے میں مسند احمد کی حدیث میں ہے کہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جو جنت میں داخل نہیں ہوں گے، اور اس میں ایک وہ شخص ہے جو دیوس ہو۔ تو یہ
بد اخلاق عورت سے مراد وہ ایسے بد اخلاقی نہیں ہے جو زبان درازی کی بد اخلاقی ہے، خاوند کی نافرمانی کی بد اخلاقی ہے۔ یہاں بد اخلاقی سے مراد ایسی بد اخلاقی ہے جو گویا کہ فواحش کے اعتبار سے ہو، جس کو طلاق دینا خاوند کے اوپر لازم ہو جاتا ہے۔ تو اگر اس کو خاوند طلاق نہ دے اور وہ دیوس قرار دیا جا سکتا ہے اور وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، یا دوسرے ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے ان کو، تو اسی طریقے سے اس حدیث میں مستدرک حاکم کی حدیث میں اس کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اس کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوگی۔